یہ بتائیں کہ یہ تو میں بھی مان رہا ہوں کہ مرد حضرات کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کچھ خواتین سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی مخالف جو خواتین ہیں ان کی بھی ہراسمنٹ کرتی ہیں. تو یہ جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے خلاف، اس کا حل نکالنا تو خواتین کا کام ہے، یا اس میں بھی کوئی مردوں کا کردار ہونا چاہیے؟ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے حامد میر صاحب ریز کیا ہے. بات یہ ہے کہ کیا مرد ایک دوسرے کو ہراساں نہیں کرتے؟ کیا مردوں کی سیاسی جماعت میں مرد ایک دوسرے کے گلے نہیں پکڑتے، ایک دوسرے کی پاؤں نہیں کاٹتے، جڑیں نہیں کاٹتے؟ یہ تو ہر جگہ کا طریقہ ہے. صرف اگر خاتون کرتی ہے تو وہ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے. مطلب خاتون کا جو بھی کام ہے اس کو آپ زبان ہماری دیکھیں، ہماری زبان ہی ٹلٹڈ ہے ٹورڈ جو طنز اور جو عورتوں کا مطلب مذاق اڑانے کی طرف، ہر طرف یہ. حالانکہ وہی چیزیں مرد بھی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خاتون کا آپ اس کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے یہ سارا جو ہے یہ سارا ایک پیٹریارکل پدر شاہی جو نظام ہے، کیونکہ کتابیں بھی مرد لکھتے ہیں، نصاب بھی مرد بناتے ہیں، زیادہ ہمارے مرد ہی ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ جب تک اس میں تناسب خواتین کا نہیں ہوگا، تھوڑا سا سوچ کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا ایکسپوجر ہو. یعنی جب آپ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے کنویں کے باہر. جب ذرا ایک کنویں سے دوسرے کنویں یا کہیں اور جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا ایک ڈائیورسٹی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ مختلف رنگ کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ اور مختلف ثقافتوں کے ساتھ جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بہت بڑا بناتے ہیں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو خواتین دیکھیے اب جو جہاں پر فار ایگزامپل خواتین کی ریزرو سیٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے اوپر خواتین کی آپس میں ہوتی ہے، تو یہ تو پارٹ اور پارسل ہے. اسی طرح مردوں کے ٹکٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. دس از ناٹ. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایز پولیٹیکل ورکرز ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی جب خواتین کے بارے میں، جس طرح مثلاً مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو میں اس کو ہمیشہ رد کرتی ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ غلط بات ہے. 3 چیف منسٹر مرد ہیں، پہلے ان کی بات کرو اس کے بعد کسی. تو ہمیں ایز خواتین ہمیں اپنی جو صنف ہے اس کی عزت رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے کردار کو تھوڑا اٹھانا چاہیے کہ ہم اس قسم کی گری ہوئی باتوں کا حصہ نہ بنیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میرا اشارہ دراصل ریسنٹلی ایک واقعہ تھا، بہت ہی قابل افسوس واقعہ، تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے تو اس پہ اتنی شرم آئی. وہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی ایک بہت ہی ایک جعلی فیک ویڈیو جو ہے وہ اس کو پوسٹ کیا گیا، جو بالکل جھوٹی ویڈیو تھی اور اس پہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. اور پھر ایک منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ کبھی ایف آئی اے میں جا رہی ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. میرا اشارہ اس طرف تھا. تو لیکن یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا نوشین افتخار صاحبہ کہ اب آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں، تو جب آپ دیکھتی ہیں کہ جو بچیاں ہیں آپ کے علاقے کی اسکول جا رہی ہیں، پھر ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ نوکری بھی شروع کر دیتی ہیں، بزنس بھی شروع کر دیتی ہیں، جب وہ ہراسمنٹ کی شکایت لے کے آپ کے پاس آتی ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو ایسا قانون بنائیں کہ یہ جو مرد ہراسمنٹ کرنے والے ہیں ان کو سخت سزا ملے؟ ہاں بھائی، یہ تو بہت زیادہ کامن ہے جی، یہ والے کیسز جو آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کے ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب کس طرح کی بےہودہ وہ گفتگو کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. پہلے میں اس کے بارے میں جواب دے لوں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں. آپ کمپیریزن کریں ان دونوں کے کام کا. میں اگر پہلے تو ایجوکیشن پہ بات کروں کہ خواتین کا لٹریسی ریٹ اس وقت پاکستان میں کیا ہے، تو پنجاب 58% پہ چل رہا ہے، ہمارے پاس بلوچستان 36% پہ چل رہا ہے، سندھ جو ہے وہ 50% پہ چل رہا ہے، اور کے پی کی سب سے زیادہ عورتوں کے جو خلاف چلتا ہے وہ 37% کی جو ہے لٹریسی ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے. مجھے خیال ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے. وہاں پہ شدید کمی ہے اس صوبے میں بھی، اور مردوں کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو تھوڑی اس چیز کی عقل اور فہم آئے کہ خاتون جو پنجاب کو اس ٹائم رن کر رہی ہے، انہوں نے طلبہ کے لیے جو ہیں ہماری فیمیلز ہیں ان کے لیے مخصوص ہیلپ لائنز بھی بنائی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو پینک بٹنز بھی انسٹال کروائے ہیں، انہوں نے خواتین کے لیے سیفٹی ایپس بھی بنوائی ہیں. خواتین جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے انہوں نے جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں ان کا بھی انہوں نے جو ہے انیشیٹو لیا.
اس کے بعد انہوں نے ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ہاسٹلس جو ورکنگ وومن کے لیے بنائے. تو آپ اسی سے ہی مائنڈ سیٹ کا جو ہے وہ فرق اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ کی آدھی آبادی کو ایک خاتون صوبے کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ان کو لے کے ان کو کنسیڈر کر رہی ہے, ان کو ان کی فکر ہے. اور اب بات کروں گی سوشل میڈیا ٹرولنگ کی, جو کہ عظمہ بخاری صاحب کا آپ نے واقعہ سنایا. یہ ہمارے لیے پھر ایک چیز جو ہے شاکنگ تو نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ چیز سیاسی جو خواتین ہیں وہ یہ ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں, لیکن برداشت ہم بھی کب تک کریں ہمیں مل صاحب, کیونکہ ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہمارے ہسبینڈز ہیں, ہمارے بچے ہیں, اور اس کا اثر ہماری فیوچر جنریشن جو ہے ہماری فیوچرز پہ مطلب ان کی بھی ایفیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو بیانا ہے, ہماری بھی اولاد ہمارے بیٹے ہیں. کل کو کیا وہ ہم کریڈیبلٹی یا ہماری ڈگنیٹی پہ وہ کویسچن ریز نہیں ہوتا کہ آپ کی ماں اگر اس طرح کی سیاسی خاتون رہی ہے جس کی عزت پہ سوال اٹھایا گیا ہے, تو یہ ہم سب ایک ٹراما سے گزرتے ہیں. لیکن ہم اس کو یہ سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ ہم سیاسی خاتون ہیں تو ہم نے برداشت کرنا ہے, لیکن اس طرح کے لاز موجود ہیں, ایک ہراسمنٹ لا موجود ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ان کی عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن سیر کامران صاحبہ, یہ تو مثال ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کی دے دی, لیکن یہ جو پچھلے چند مہینوں سے جو بشرا بی بی صاحبہ کا جو نکاح ہے عمران خان کے ساتھ, اس کو جو پولیٹیسائز کیا گیا اور پھر عدالتی فیصلہ آیا اور پھر اس پر اعتراضات بھی ہوئے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو ہے کافی گنجائش موجود ہے ریویو کرنے کی؟ ہمیں اپنا سیاسی انتقام جو ہے اس انتقام میں کسی کے نکاح کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حامد میر صاحب, میں بالکل اس کو میں کہوں گی کہ ریکارڈ کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے, پارٹی کی طرف سے بھی ہدایت تھی, چیئرمین کا بھی بہت کلیئر بیان ہے. ہم نے کسی بھی پیپلز پارٹی نے اسپیسیفکلی, میں اپنا بھی کہہ سکتی ہوں کہ کسی نے اس موضوع کو ڈسکس کرنا بھی چاہا تو ہم نے کہا نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. اور ہماری پارٹی سے بھی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جی آپ کی جو ہے کچھ ویلیوز کے لیے آپ کو جو ہے وی شوڈ ناٹ گو بلو دا ڈگنیٹی لیول. یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک بڑی اچھی ہدایت تھی. تو بات یہ ہے کہ میں ابھی جو 2-3 واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گی, بہت ضروری ہے کہ ہم نور مقدم کا جس طریقے سے قتل ہوا, وہ بچی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ اس نے میرے تھنک ٹینک میں کچھ عرصہ جو ہے انٹرنشپ بھی کی تھی. اس کے فادر جو ایڈوائزری بورڈ کے ممبر تھے. تو اس بچی کو کسی کو آپ جانتے ہو, اس کا قتل ہوا, اور ہمارے یہاں کیا گفتگو ہوئی, اس وقت کیا کرنے گئی تھی, کیوں گئی تھی. پھر موٹر وے کیس ہوا, تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جی اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا ریپ کے لیے خواتین ایسا لباس نہ پہنے تو ان کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی, ریپ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں وکٹم بلیمنگ کیوں کرتے ہیں اور خواتین پہ ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں. کیا یہ اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام خواتین کو اپیل کروں گی, ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے, ہمارے نظریات مختلف ہوں گے, لیکن کچھ ایشوز پہ, کچھ ویلیوز کو ہمیں ابو جو پولیٹیکل لائنز ہے, ابو ڈیوائڈ, ابو ایتھنیکل ڈیوائڈ, ہمیں جو ہے وہ اوپر وی شوڈ رائز, کہ جو ہے ہمیں جو ہے تمام جو بھی ہماری تفریق ہیں ان سے اوپر ہم آ کے ہم بات